بھائیو، اہل سنت کے امام اور کئی احادیث کی کتابوں کے مؤلف سیدنا امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی البیہقی المتوفی 458 ہجری، جو امام حاکم المتوفی 405 ہجری کے شاگرد رشید ہیں، انہوں نے ایک مشہور کتاب لکھی ہے عقائد کے اوپر، اس کا نام ہے الاعتقاد۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے حدیث نمبر 321 کے کانٹیکسٹ میں ایکسپلینیشن کرتے ہوئے پیج نمبر 358 مکتبۃ الشاملہ کے مطابق اسی آیت الاستخلاف، آیت نمبر 55 سورۃ النور کی، وہ لکھتے ہیں ورڈ بائی ورڈ: بے شک اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور سیدنا حسن ابن علی کے 6 مہینے بھی سیدنا علی کی خلافت میں شامل ہیں۔ خلفائے راشدین کی امامت اور خلافت کی دلیل سورۃ النور کی آیت نمبر 55 ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے کہ ضرور بالضرور انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا۔ یہ پوری آیت ہم پچھلی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں، آج اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے امام البیہقی سے بھی تقریباً 100 سال قبل اہل سنت کے ایک اور امام ہیں، امام محمد بن حسین الآجری المتوفی 360 ہجری۔ ان کی مشہور کتاب ہے الشریعہ۔ اس کتاب میں انہوں نے حدیث سفینہ، یعنی میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے گی، جو آج ہم انشاءاللہ ڈسکس بھی کریں گے، اس حدیث کو 1156 نمبر پہ لیا، 1156 نمبر پہ الشریعہ کتاب میں، اور اس کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے سورۃ النور کی آیت نمبر 55 کو دلیل بنایا ہے خلفائے راشدین کی خلافت کی۔ اب یہ دیکھیں، یہ دونوں امام، ان دونوں کے ناموں میں حسین بھی آ رہا ہے، علی بھی آ رہا ہے۔ امام بیہقی کا نام کیا ہے؟ ابو بکر احمد بن حسین بن علی البیہقی، اور امام آجری امام محمد بن حسین الآجری۔ تو یہ سنی شیعہ کا جو اختلاف، جو اب 14ویں صدی میں سعودی عرب اور ایران کی پالیٹکس کی وجہ سے کھل کر سامنے آیا ہے، اس وجہ سے آج اگر آپ عرب ملکوں میں جائیں جس کے نام میں محمد علی، اب میرا نام بھی ہوگا تو وہ میری بھی تلاشی لینی شروع کر دیں گے، یا کسی کے نام میں حسین یا حسن آ گیا تو وہ، ویسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت بھی مانتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی ان ناموں کی بنیاد کے اوپر تفریق ہو چکی ہے۔ حالانکہ ہمارے جتنے ائمہ ہیں ان کے نام آپ دیکھ لیں۔ امام مسلم، ان کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج قشیری رحمہ اللہ تعالی المتوفی 261 ہجری، جو صحیح مسلم کے مؤلف ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں، یہ اس طرح کی تفریق کبھی بھی نہیں رہی تھی۔ یہ ہمارے ائمہ محدثین کے نام حسین ان کے ناموں میں آتا ہے الحمدللہ۔ تو امام آجری المتوفی 360 ہجری الشریعہ کتاب میں حدیث سفینہ 1156 نمبر کے کانٹیکسٹ میں لکھتے ہیں ورڈ بائی ورڈ: جان لو کہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام کی خلافت کا بیان اللہ تعالیٰ کی کتاب، سنت رسول، اقوال صحابہ اور اقوال تابعین میں موجود ہے۔ کوئی مسلمان جسے اللہ نے عقل دی ہے اس میں شک نہیں کر سکتا۔ قرآنی دلیل تو یہ فرمان الہی ہے، سورۃ النور آیت نمبر 55۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، وہی آیت استخلاف، کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ہم ضرور بالضرور انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائیں گے۔ پھر امام آجری لکھتے ہیں: اللہ کی قسم، اللہ نے ان سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا فرمایا اور ان کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت اور علاقوں میں حکومت دی۔ انہوں نے فتوحات کی، اموال کو غنیمت میں حاصل کیا۔ ان کی خلافت میں بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے، جو لوگ اسلام سے مرتد ہو گئے ان سے لڑائی کی، حتیٰ کہ ان کو جلا وطن کر دیا۔ ان میں سے بعض نے رجوع کر لیا۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے کیا۔ ان کی مرتدین کے خلاف تلوار تا قیامت برحق ہے۔ اور اسی طریقے سے خلیفہ رابع سیدنا علی ابن ابی طالب
کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام تھے، ان کی خارجیوں کے خلاف لڑائی تا قیامت برحق ہے. یعنی مسلمانوں کے لیے رول ماڈل ہیں خلفائے راشدین. اللہ تعالیٰ نے خلافت کی وجہ سے اپنے دین کو عزت دی، دشمنوں کو ذلیل کیا، اور مشرکین کے ناپسند کرنے کے باوجود اللہ کا امر غالب ہوا. خلفائے راشدین نے مسلمانوں کے لیے معزز طریقے چھوڑے، اور وہ طریقے اہل سنت والجماعت پر مشتمل تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بابرکت ہیں. یہ ورڈ بائی ورڈ کمنٹس تھے سیدنا امام محمد بن حسین الآجری المتوفى 360 ہجری کے، جو میں نے بیان کیے. بالکل اس طریقے سے امام ابن تیمیہ المتوفى 728 ہجری کے شاگرد رشید اور قرآن کی تفسیر میں بڑا بلند مقام رکھنے والی ہستی حافظ عماد الدین ابن کثیر المتوفى 774 ہجری 774 ہجری، انہوں نے بھی آیت الاستخلاف سورۃ النور آیت نمبر 55 کے کانٹیکسٹ میں اسی آیت کو دلیل بنایا ہے خلفائے راشدین کی خلافت کی، اور بڑی ان ڈیپتھ گفتگو کی ہے. اور انہوں نے خلفائے راشدین کا بتایا کہ سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور حسن ابن علی یہ خلفائے راشدین ہیں. اور پھر جو 12 خلفاء والی حدیث ہے جس کی غلط انٹرپریٹیشن کی جاتی تھی، انہوں نے کہا یہ 12 خلفاء کنزیکٹیو نہیں ہے بلکہ 5 کنزیکٹیو ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور حسن ابن علی، اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز چھٹے، اور 12ویں امام محمد مہدی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہم السلام اجمعین. اور اسی کانٹیکسٹ میں میرا ایک بڑا مشہور کلپ ہے، آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید سے متعلق صحیح سنی عقیدہ کیا ہے، رومن میں جا کے لکھیں تو کلپ کھل جائے گا، جو مسئلہ نمبر 102 میں سے لیا گیا ہے. اس میں بالکل اہل سنت کا جو صحیح عقیدہ ہے وہ بتایا گیا. اس میں میں نے 12 خلفاء والی حدیث اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث طبرانی سے پیش کی جاتی تھی خلافت و رحمت، ملوکیت و رحمت، اس کی بھی میں نے انٹرپریٹیشن بیان کی ہے، جسے شوق ہو تو دیکھیں، میں آج اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا. اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 101 میں سے بھی ایک کلپ ہے کہ سیدنا علی اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام سے متعلق صحیح سنی عقیدہ کیا ہے. یہ بھی آپ رومن میں لکھیں تو وہ کلپ بھی کھل جائے گا، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. پہلی حدیث مسند امام احمد سے ہے، بڑی مشہور حدیث ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جلد 4 اور صفحہ 273 پہ، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 18,430 18,430. اب یہ جو میں انٹرنیشنل نمبر بتا رہا ہوں اس مسند امام احمد کا جو 6 جلدوں میں ہے مکتبۃ الشاملہ کے اندر، اور یہ جلد 4 اور پیج 273 آپ کو یہ سٹینڈرڈ مل جائے گا 6 جلدوں والا، جو سعودیہ میں بھی 6 جلدوں کے ساتھ چل رہا ہے مکتبۃ الشاملہ میں. لیکن جو اردو زبان میں ہے یہ ذرا ان کو دکھا دیجئے. اس کا PDF ہم نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر چڑھایا ہوا ہے، 14 جلدوں میں مسند امام احمد اردو ترجمے کے ساتھ ہے، اور یہ شائع کی ہے مکتبہ رحمانیہ نے لاہور سے. اس کے نمبرز انٹرنیشنل نہیں ہیں، اس کے نمبرز میں اور انٹرنیشنل نمبرز میں کچھ فرق ہے، لیکن حدیث بڑی آسانی سے ڈھونڈی جا سکتی ہے، کیونکہ مسند حدیث کی وہ کتاب ہوتی ہے جس میں احادیث کو صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ناموں کے ریفرنسز سے جمع کیا جاتا ہے. یعنی سب سے پہلے اس میں حضرت ابو بکر کا چیپٹر ہوگا، پھر حضرت عمر کا، عثمان کا، علی کا، اس طریقے سے تقریباً 700 صحابہ کے چیپٹرز ہیں، اور ان چیپٹرز میں سے آپ حدیث ڈھونڈ سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ. نمبر اس کے ہم اس لیے نہیں لگا رہے کہ یہ انٹرنیشنل نہیں ہے، ظاہر ہم نے تو انٹرنیشنل پمفلٹ لکھنا ہے، تو اس کے اگر میں نمبر لگاتا ہوں تو پھر مس ہو جائیں گے. تو جس کو شوق ہو تو وہ ڈھونڈ سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اب جو انٹرنیشنل نمبر ہے اس کا 18,430 ہے، لیکن اس میں وہ ہے 4تھی جلد میں، اور یہاں پہ 8ویں جلد کے اندر اردو ترجمے میں وہی حدیث جو ہے وہ 18,596 ہے. یہ دکھا دیجئے، یہ والی حدیث 18,596 اور وہ تھی 18,430. یعنی آپ تقریباً سمجھ لیں کہ 150 کا فرق ہے. تو اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، 150 ایڈ کر دیں انٹرنیشنل نمبر میں تو تقریباً اس کا نمبر نکل آئے گا. اور باقی آپ دیکھ لیں سیدنا نعمان ابن بشیر سے یہ روایت ہے، تو نعمان ابن بشیر والا چیپٹر کھولیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، تو آپ کو حدیث آسانی کے ساتھ مل جائے گی. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اکثر لوگ ای میل کرتے ہیں جی مسند احمد میں وہ نہیں مل رہا، تو وہ انٹرنیشنل نمبرنگ والی ابھی تک اردو میں نہیں آئی ہے، بل اس میں بھی آپ ڈھونڈ سکتے ہیں 14 جلدوں والی جو مسند امام احمد ہے.
تو مسند احمد میں ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ مشکات المصابیح کے اندر بھی موجود ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 5378 مشکات کے اندر، جسے میں نے نام دیا ہے انسائکلوپیڈیا آف حدیث۔ اس میں میرا پورا لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 111B۔ مشکات کا پورا تعارف ہے، یعنی آپ سمجھ لیں اہل سنت کی کتابوں کا یہ انسائکلوپیڈیا ہے، اور شیخ زبیر علیزئی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحکیم کے ساتھ مکتبہ اسلامیہ نے اس کو شائع کیا ہے۔ اس کی بھی PDF آپ کو ہماری ویب سائٹ سے انٹرنیشنل نمبرنگ پہ تحکیم کے ساتھ شیخ زبیر صاحب کی مل جائے گا۔ اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے، نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق مشکات میں 5378 5378۔ اس حدیث کو شیخ البانی نے بھی صحیح کہا، شیخ زبیر علیزئی رحمہ اللہ نے بھی صحیح کہا، شیخ شعیب ارنوت نے بھی صحیح کہا، تمام محدثین نے الحمدللہ اس کو صحیح کہا۔ امام بہیقی نے بھی دلائل النبوہ میں اس حدیث کو لیا ہے۔ اور ہمارا جو ریسرچ پیپر ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، اس میں بھی یہ حدیث ہم نے بالکل شروع میں یہ ایڈ کی ہوئی ہے، بلکہ یہاں سے نظر بھی آ رہی ہوگی سیریل نمبر 2 کے اوپر، پہلے ہی پیج کے اوپر یہ حدیث شروع ہو جاتی ہے جو میں اب بیان کرنے جا رہا ہوں۔ مشہور حدیث ہے کہ سیدنا نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رازدار رسول سیدنا حذیفہ ابن یمان سے، ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمرانوں سے متعلق جو ہمیں غیبی خبر دی تھی اس سے متعلق یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں نبوت باقی رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ نبوت کو اٹھا لے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، اور وہ 30 سال کے لیے وہ اگلی احادیث میں آ جائے گا، وہ بھی تم میں رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو بھی اٹھا لے گا۔ اس کے بعد پھر ملکن عاضن، اور ڈاکٹر سرار صاحب مجھے یاد آ گئے، اکثر وہ حدیث بیان کرتے ہوئے یوں کیا کرتے تھے، کاٹ کھانے والی ملوکیت، یعنی ناحق لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے والی حکومت، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے 4776 4776، اور ہمارے ریسرچ پیپر 5B میں 28 نمبر پہ عبداللہ بن عمر بن عاص سے ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ آپ ہمیں اطاعت امیر پہ احادیث سنا رہے ہیں خانہ کعبے کے سائے میں بیٹھ کے، جبکہ ہمارے جو امیر ہیں معاویہ بن ابی سفیان جو آپ کے چچا کے لڑکے ہیں، وہ تو ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور لوگوں کا مال حرام طریقے سے لوٹیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 29 میں کہ اے ایمان والو ایک دوسرے کو ناحق قتل مت کرو اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ اب ہم کیا کریں؟ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی اور پھر کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر، اور جہاں وہ اللہ کے خلاف حکم دے تو ان کی نافرمانی کرو۔ تو یہ میں کاٹ کھانے والی ملوکیت کی دلیل میں آپ کو صحیح مسلم سے حدیث دے رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور بھی اس وقت تک رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، تقریباً 20 سال تک۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو بھی اٹھا لے گا۔ تو یہ 20 سال تو وہ، اس کے بعد بھی تقریباً 1000 سال تک بنو امیہ اور بنو عباس کی حکومتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد جابر حکمرانوں کا دور شروع ہو جائے گا، ملکن جبریہ، اللہ کی طرف سے آزمائش اس امت پہ، پھر وہ بھی ختم ہو جائے گا جب اللہ چاہے گا، اور پھر الٹیمیٹلی قیامت سے پہلے ایک دفعہ دوبارہ سے خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کی طرز پہ خلافت قائم ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اس میں 5 ادوار گنوائے گئے۔ نمبر 1 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور، نمبر 2 خلافت راشدہ 30 سال تک، نمبر 3 ملکن عاضن، کاٹ کھانے والی ملوکیت، صلح حسن 41 ہجری سے لے کے تقریباً 1000 سال تک بنو امیہ اور بنو عباس کی حکومتیں، اور نمبر 4 ملکن جبریہ، جابر حکمران جو مسلط ہو گئے، یعنی کلونین پاورز، کہیں پہ فرینچ آ گئے، کہیں پہ جو ہے انگریز آ گئے اور انہوں نے مسلمانوں کو جو ہے اپنا محکوم بنا لیا۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد پھر دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ، اور وہ الحمدللہ نشأت ثانیہ کا اسلام کا آغاز اس 20ویں صدی عیسوی میں شروع ہوا، اب 21ویں چل رہی ہے۔
اور اب الحمدللہ آ کر ان کی گرفت ڈھیلی پڑنی شروع ہوئی، اور مسلمان ملک اس وقت تقریباً آپ سمجھ لیں 60 کے قریب اسلامی ملک دنیا میں بن چکے ہیں الحمدللہ. حالانکہ آج سے 200-250 سال پہلے تک یہ حالت نہیں تھی جب تک جابر حکمران تھے. تو اب انشاءاللہ تعالی امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی خلافت انشاءاللہ تعالی مستقبل قریب یا بعید جب بھی اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کے لیے ایک ٹریک جو ہے وہ بننا شروع ہو گیا. خلافت کے حوالے سے پوری دنیا میں آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. سیدنا حسین ابن علی کی مثالیں لوگ دینا شروع ہو گئے ہیں، حالانکہ پہلے ایسا نہیں تھا. اس حوالے سے میں نے ڈیٹیل لیکچر بھی امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام پہ دے دیا ہے، مسئلہ نمبر 127B اہل سنت پاک.com پہ، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. دوسری حدیث بھی مسند امام احمد سے ہے 21,973 21973، اور یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ میں بھی موجود ہے 8155، سنن ابی داؤد میں 4646، جامعہ ترمذی میں 2226، اور سلسلہ احادیث صحیحہ شیخ البانی کا جو ہے 459 نمبر پہ تمام طرق اس کے جمع کیے گئے ہیں. اور ایک طریق اس کا اور ملا ہے جو ہم نے اب نئے ریسرچ پیپر میں ایڈ کر دیا ہے، مسند ابو داؤد الطیالسی، جو امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں، امام بخاری اور امام مسلم کے دادا استاد ہیں. ان کی بھی ایک کتاب ہے مسند ابو داؤد الطیالسی، اور یہ امام ہے، ان کا نام ہے امام ابو داؤد سلیمان بن داؤد، جبکہ جو سنن ابی داؤد والے امام ہیں ان کا نام بھی یہی ہے، امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث، یعنی دادوں کے نام کا فرق ہے. یہ بن داؤد ہیں، ان کے دادا کا نام، وہ بن اشعث ہیں. وہ 275 ہجری میں فوت ہوئے اور یہ فوت ہوئے 204 ہجری میں. اور ان کی جو کتاب ہے مسند ابو داؤد الطیالسی، اس میں 2882 احادیث ہیں، اس میں 1190 نمبر اثر ہے جو میں نے آج ڈسکس کرنا ہے. اور ہمارا ریسرچ پیپر جو ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، اس میں سیریل نمبر 3 پہ میں نے اس کے تمام طریق الحمدللہ جمع کر دیے ہیں. یہ مشہور حدیث ہے جسے حدیث سفینہ کہا جاتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام، ان کو مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. مولا کہتے تھے اس غلام کو، یعنی وہ محبوب غلام جسے آقا جو ہے وہ آزاد کرتے ہیں. سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، ان سے ہے. یہ مسند احمد میں الفاظ ہیں، میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد ملوکیت یعنی بادشاہت ہو جائے گی. سنن نسائی الکبریٰ کے الفاظ ہیں، میری امت میں خلافت 30 سال تک ہوگی، پھر بادشاہت یعنی ملوکیت ہو جائے گی. اور سیدنا سفینہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابو بکر، عمر، عثمان اور علی اور حسن ابن علی کے 6 مہینے بھی اس میں شامل ہیں، ان کی مدت کو جب شمار کیا تو 30 سال پا بھی لیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غیبی خبر پوری ہوئی. سنن ابی داؤد کے الفاظ ہیں کہ نبوت کی طرز پہ خلافت 30 سال تک رہے گی. یہاں پہ نبوت کی طرز پہ خلافت علی منہاج النبوہ. پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اپنا ملک عطا فرمائے گا. پھر سعید تابعی کہتے ہیں کہ سیدنا سفینہ نے مجھ سے کہا کہ گن بیٹا، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال، یعنی 5.5 سال سیدنا علی کے اور 6 مہینے سیدنا حسن ابن علی کے. بیٹا یہ 30 سال پورے ہوئے. تو سعید نے کہا کہ یہ بنو امیہ کے لوگ جو ہیں، بنو زرقا، نیلی آنکھوں والے، زرقا عربی میں کہتے ہیں نیلی آنکھوں والے، بلی آنکھوں والے، خطرناک لوگ، یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ نہیں ہے. یہاں پہ امام ابو داؤد نے 4646 نمبر حدیث میں آپ السنہ، جو سنہ.com انٹرنیشنل ویب سائٹ اہل سنت کی سلفیوں کی بنائی ہوئی، اس میں جا کے عربی پورشن پڑھیں. سنن ابی داؤد 4646 میں آپ کو سیدنا علی کے ساتھ علیہ السلام مل جائے گا. تو یہ بنو امیہ کے لوگ، بنو زرقا، نیلی آنکھوں والے، کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے. اچھا یہ کہتے ہیں نہیں جی خلافت کو وہ مانتے تھے، بس وہ قصاص عثمان کا مسئلہ تھا، خلافت کا تو انکار کیا. خلافت کو ماننے والے طلحہ، زبیر اور عائشہ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام. اس لیے اللہ نے ان کو مرنے سے پہلے توبہ کی بھی توفیق دے دی. اصحاب جمل کو انہوں نے بیعت کی ہوئی تھی، بیعت کے بعد اختلاف کیا، یا تو بیعت ہی نہیں کی گئی، خلیفہ ہی نہیں مانتے. تو سیدنا سفینہ کو اتنا غصہ آیا، انہوں نے فرمایا کہ بنو امیہ کے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ ایسا جھوٹ ہے جو ان کی پیٹھ سے نکلا ہے جہاں سے ہوا خارج کرتے ہیں. اتنا گندا جھوٹ بولتے ہیں یہ. اب یہ الفاظ استعمال کیے ہیں
آپ اندازہ لگائیں کتنا دل دکھا ہوا تھا سیدنا سفینہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. اور جامعہ ترمذی میں بھی سیم الفاظ ہیں. اور اس میں جب سید تابعی کہتے ہیں کہ بنو امیہ کے لوگ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ خلافت تو ان کے اندر ہے, تو سیدنا سفینہ کہتے ہیں بنو زرقا جھوٹ بولتے ہیں, اور ایسا جھوٹ کہ جو ان کی پیٹھ سے نکلا ہے. حق تو یہ ہے کہ بنو امیہ کی حکومت شریر ترین بادشاہت ہے اس روئے ارض کے اوپر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ملکن عاقبن, کاٹ کھانے والی ملوکیت, اور سیدنا سفینہ نے وہ زمانہ پا کر اس کو کہا شریر ترین ملوکیت. اور مسند ابی داؤد الطیالسی جو میں نے بیان کیا, امام احمد بن حنبل کے استاد, اس میں ایک طریق موجود ہے 1190 نمبر. اس میں الفاظ ہے کہ خلافت 30 سال ہوگی پھر ملوکیت ہو جائے گی. اور سیدنا سفینہ کہتے ہیں, یہ اب میں نے ایڈ کر دیا اس میں طریق, کہ شمار کر بیٹا ابو بکر اور عمر کے 12 سال, یعنی 2 سال سیدنا ابو بکر کے, 10 سال سیدنا عمر کے. ابو بکر اور عمر کے 12 سال اور 6 مہینے, یعنی 2.5 سال سیدنا ابو بکر کے, اور راؤنڈ آف کریں گے تو 2 سال بنتے ہیں, 2.5 سال وہ اور 10 سال وہ. عثمان کے 12 سال, ابو بکر, اس میں الفاظ ہیں ابو بکر اور عمر کے 12 سال اور 6 مہینے, عثمان کے 12 سال, اور پھر بیٹا علی کے 6 سال نے 30 کی گنتی پوری کر دی, وہ بھی 5.5 پلس 6 مہینے جو ہیں وہ سیدنا حسن ابن علی کے ہیں. اور یہ خود امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ حسن ابن علی کے جو 6 مہینے ہیں وہ خلافت راشدہ میں شامل ہیں, تب یہ 30 سال پورے ہوتے ہیں. اچھا, پھر سعید تابعی نے پوچھا, اس میں الفاظ ہے کہ پھر معاویہ کیا تھے؟ انہوں نے مسئلہ کلیئر کر دیتا کہ اگر خلافت مک گئی تو پھر معاویہ کیا تھے؟ خلیفہ تو وہ بھی تھے. تو اب ان کو خلیفہ راشد نہیں چونکہ مانتے تھے حضرت سفینہ, تو انہوں نے ان کے لیے خلیفہ کا لفظ ہی نہیں استعمال کیا. یہ ہم نہیں کہہ رہے خلیفہ کا لفظ, ویسے آپ حکومتی طور پہ تو آپ خلیفہ کسی کو بھی کہہ لیں, لیکن جو خلافت اعلی منہاج النبوہ کے اعتبار سے سعید تابعی پوچھتا ہے کہ پھر معاویہ کیا تھے؟ تو سیدنا سفینہ نے فرمایا, میں نہیں کیا, کہ وہ مسلمانوں کے بادشاہوں میں سے پہلے بادشاہ تھے. ان کو خلیفہ ہی نہیں سیدنا سفینہ نے ڈکلیئر کیا, کہا کہ وہ بادشاہ تھے, ملک تھے. تو یہ الحمدللہ میں نے طریق اب ایڈ کر دی ہے تاکہ کسی کو کوئی ایمبیگوٹی اس حوالے سے باقی نہ رہے. یہ حدیث سفینہ کی میرے بھائیوں یہ بڑی مظلوم حدیث ہے, اور رافضی بھی اس کا انکار کرتے ہیں چونکہ ابو بکر, عمر, عثمان علی چاروں کی خلافت ماننی پڑتی ہے, اور ناصبی دوسری طرف ان کے گلے میں یہ اٹکی ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے یزیدی پارٹی کا دفاع کرنا ہوتا ہے, تو دونوں اس کو تختہ مشق بناتے ہیں. حالانکہ پوری امت کا اتفاق ہے اس کے اوپر, اس حدیث کے اوپر. کم از کم 10 محدثین کے میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں. تلک عشرۃ کاملہ, سورۃ البقرہ آیت نمبر 196 کے تحت, جنہوں نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے. اور ویسے تو آپ میرے بھائی صحیح بخاری کے اوپر بھی آپ جرح کر سکتے ہیں, خود امام بخاری کے اوپر ان کے استاد کی جرح موجود ہے, اپنی مجلس سے ان کو نکال دیا تھا, تو آپ پوری بخاری کو فارغ کر دیں گے. کسی انڈیویجول بندے کی رائے کسی راوی کے بارے میں نہیں دیکھی جاتی, جمہور کی رائے دیکھی جاتی ہے. ابھی تک تو 2 ہی محدثین ایسے ہیں جن پہ جرح کا کوئی کلمہ نہیں ہے, ایک امام مسلم اور دوسرے عبداللہ ابن مبارک. باقی آپ دنیا میں کوئی امام اٹھائیں, اس کے بارے میں دوسرے امام کا کوئی نہ کوئی آپ کو نیگیٹو جملہ مل جائے گا. اس کی یہ وجہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ اس کو بنیاد بنا کے کسی روایت کو ریجیکٹ کر دیں گے, ورنہ پوری بخاری فارغ ہو جائے گی. اگر امام بخاری کے اوپر ان کے استاد جرح کر رہے ہیں, اور امام بخاری کی للہیت اسی استاد سے ساری احادیث بھی, کئی احادیث بھی صحیح بخاری میں امام زہلی سے لی ہیں انہوں نے, جنہوں نے ان کو اپنی مجلس سے نکال دیا. تو یہ اس طریقے سے جرح نہیں ہو. 10 محدثین کے میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں. نمبر 1 امام اہل سنت امام احمد بن حنبل المتوفا 241 ہجری. نمبر 2 امام ترمذی المتوفا 279 ہجری. نمبر 3 امام ابن ابی عاصم المتوفا 287 ہجری. نمبر 4 امام ابن حبان, یہ لفظ حبان ہے, حبان نہیں ہے, مولویوں سے دستا پروننسیشن, ابن حبان المتوفا 354 ہجری. نمبر 5 امام حاکم المتوفا 405 ہجری. نمبر 6 امام ابن تیمیہ المتوفا 728 ہجری. چلو سلفی تو ٹل جائیں گے نا امام ابن تیمیہ کا سن کے. نمبر 7 امام ذہبی المتوفا 748 ہجری, جو امام ابن تیمیہ کی شاگرد ہیں. نمبر 8 امام ابن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری, جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے فتح الباری. نمبر 9 شیخ ناصر الدین البانی محدث اعظم سعودیہ, جو بعد میں نکال دیے گئے, المتوفا 1420 ہجری. اور نمبر 10 ہمارے شیخ حافظ
زبیر الزئی رحمہ اللہ تعالی المتوفى 1435 ہجری رحمہم اللہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین آمین. یہ 10 ریفرنسز ہیں حدیث سفینہ کو سپورٹ کرنے کے لیے، بلکہ محدثین نے اس کے دفاع کے اوپر باقاعدہ ریسرچ پیپرز لکھے ہیں رافضیوں اور ناسبیوں کو کاٹنے کے لیے. یہ بڑے عرصے سے ادھار تھا، اس لیے میں بڑی ڈیٹیل اس پہ گفتگو کر رہا ہوں. 3 محدثین کا میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں جنہوں نے حدیث سفینہ کی دفاع پہ باقاعدہ مقالات لکھے ہیں، اپنے مقالے لکھے ہیں. نمبر 1 سلسلۃ الصحیحہ للبانی میں 459 نمبر جو حدیث ہے وہ حدیث سفینہ کے سارے طرق جمع کیے ہیں اور کئی صفوں کی بحث کی ہے. اور شیخ البانی نے جو 12 خلفاء والی حدیث سے وہ اس حدیث کو کاٹنے کی کوشش کرتے تھے تو انہوں نے بتایا کہ 12 خلفاء کنزیکٹیو نہیں ہے، یہ قیامت تک 12 پورے ہونے ہیں، جو میں نے مسئلہ نمبر 102 میں بتایا. اور اس طریقے سے باقی اعتراضات شیخ البانی نے بڑی تحقیقی گفتگو الحمدللہ 459 نمبر حدیث سلسلۃ الصحیحہ للبانی میں کی ہے. اور نمبر 2 شیخ زبیر الزئی رحمہ اللہ تعالی نے مقالات کے اندر، مقالات جیسے ہم مقالات بول رہے ہیں، مقالات لفظ ہے یہ، اس کی جو یہ پہلی جلد ہے اس کے اندر باقاعدہ مضمون لکھا ہے. اور یہ آپ سمجھے کہ میرے پاس شیخ صاحب کا تحفہ ہے. یہ ذرا دکھا دیں فرحان بھائی ان کو. یہ شیخ صاحب نے مجھے گفٹ کی تھی جو میری ان سے پہلی ملاقات تھی 28 مئی 2008 کو، یوم تکبیر کو 10 سال ہوئے تھے. 1998 28 مئی کو پاکستان نے اٹامک بلاسٹ کیے تھے، اس کو 10 سال پورے ہوئے تھے. اور یہ میری شیخ زبیر صاحب سے پہلی ملاقات تھی، اس میں انہوں نے مجھے یہ کتاب گفٹ کی تھی، مقالات کی پہلی جلد اس وقت تک آ چکی تھی. تو میں نے یہ ڈیٹ بھی، میری عادت ہے میں وہ ڈیٹ اور سگنیچر بھی اپنے کر دیتا ہوں. تو یہ مقالات میں پہلی جلد کے اندر یہ ذرا دکھا بھی دیں ان کو، خلافت راشدہ کے 30 سال کے اوپر پورا ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے شیخ زبیر صاحب نے. اور پیج نمبر 313 اصحاب بدر کی نسبت سے سٹارٹ ہوا الحمدللہ، 313 سے لے کر 321 تک مکمل ریسرچ پیپر ہے حدیث سفینہ کی سپورٹ میں رافضیوں اور ناسبیوں کے رد کے اوپر. یہ 2 ہو گئے ریسرچ پیپر، شیخ البانی، شیخ زبیر صاحب. اور تیسرا شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے اپنے السنہ رسالے میں صفحہ نمبر 9 سے لے کر 13 تک اسی حدیث سفینہ کا بڑا انٹلیکچوئل دفاع کیا ہے. السنہ جو ان کا میگزین شائع ہوتا ہے 16 نمبر، اور یہ شائع ہوا ہے صفر 1431 ہجری فروری 2010 میں. اس کے اندر انہوں نے بھرپور دفاع کیا ہے اس حدیث سفینہ کا الحمدللہ. تو یہ میں نے 3 محدثین کے آپ کو ریفرنسز بتا دیے حدیث سفینہ کے دفاع کے حوالے سے. اور ہمارے جو جیلم شہر میں ایک مشہور ناسبی گزرے ہیں اہل حدیث میں ہی، وہ ایک امام تھے سمجھ لیں اس زمانے میں، بعد میں لوگوں نے اعلان برات کیا. بہرحال وہ تا دم مرگ اہل حدیث مسجد کے امام اور خطیب رہے. بالکل یہاں سے واکنگ ڈسٹنس سے ہماری اکیڈمی میں ان کی مسجد ہے، باب بگے کی مسجد مشہور ہے، اس میں وہ امام رہے. اور اسی مسجد کے اندر ان کو قتل بھی کر دیا گیا 70 سال کی عمر میں 1980 کے اندر، 1980 کے اندر. حکیم فیض عالم صدیقی صاحب وہ پکے ناسبی تھے. اور اہل حدیث کے اندر جو ناسبیت آپ کو جو نظر آ رہی ہے جن لوگوں میں گھسی ہوئی ہے، وہ اسی شخص کی وجہ سے، اس کی جھوٹی کتابوں کی وجہ سے گھسی ہے. اگرچہ شیخ زبیر صاحب کے بعد اب یہ لوگ اعلانہ برات کرنا شروع ہو گئے ہیں. اس زمانے میں بھی جو ہے وہ مجھے ایک ثقہ راوی نے بتایا کہ علامہ احسان الہی ظہیر صاحب اس وقت تقریر کر رہے تھے، اس دوران کسی نے آ کے ان کے کان میں کہا کہ فیض عالم صدیقی قتل ہو گیا تو اس کی دعائے مغفرت کے لیے دعا کر دیں. وہ کسی بریلوی دیوبندی نے نہیں کان میں جا کے کہا تھا، کسی اہل حدیث نے کہا تھا، ظاہر ہے اس وقت لیڈر بنا ہوا تھا ان کا. تو احسان الہی ظہیر صاحب نے کہا کہ میں اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کروں گا، وہ امام بخاری اور امام مسلم کی گستاخیاں کیا کرتا تھا. یعنی ان کو امام بخاری امام مسلم کی گستاخی تو پھنس گئی، جو حضرت علی اور حسین کی اس نے گستاخیاں کی ہیں وہ نہیں ان کو یاد آئی. لہذا یہ جو اعلان برات بھی کیے ہیں وہ بخاری مسلم کی وجہ سے کیے ہوئے، حضرت علی کی محبت میں یا حسین کی محبت میں نہیں، سوائے شیخ زبیر صاحب کے یا سوائے شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کے. مجھے پہلی دفعہ تعارف ہی اس ناسبی کا شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے کروایا تھا. اور مجھے انہوں نے بتایا پہلی دفعہ کہ ناسبیت ہوتی کیا ہے، یہ انہوں نے مجھے سمجھایا. ان کا یہاں پہ بھی ایک خبیث تھا، فیض عالم صدیقی قتل ہو گیا، وہ پکا ناسبی تھا، اور علی بھائی اسد مولا علی دے ساتھی ہیں. تو مجھے اس وقت پتا چلا اچھا یہ مولا علی ناسبی یہ کیا ہوتا ہے. یہ پہلا تعارف میرا اس وقت ہونا شروع ہوا. پھر خیر
شیخ زبیر صاحب کی وجہ سے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ تعارف ہو گیا. تو یہ حکیم فیض عالم صدیقی جو ہے, اس نے اپنی کتاب مذہب شیعہ میں پیج نمبر 24 پہ اپنا بغض نکالا ہے, اور آج تک اہل حدیث جان نہیں چھڑا سکے. طیب الرحمان زیدی صاحب جو توصیف راشدی صاحب کے بڑے بھائی ہیں, ان کے جو اخبارات نکلتی ہیں آج تک اس کے مضامین بیچ میں لکھے جاتے ہیں. ویسے کہتے ہیں ہم نے اعلان برات کر دی ہے, لیکن ابھی تک اس کو اپنا وہ بزرگ پکڑا ہوا ہے. مشکل تو نہیں ہوتا, مطلب اتنا آسان تو نہیں ہوتا اس سے چھڑانا, یہ بڑا مشکل کام ہے. اور اس کا بیٹا آج بھی اہل حدیث مسجد کا امام اور خطیب ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ناسبیت پھیلا رہا ہے. یعنی بریلوی دیوبندی یا شیعہ نے اس کو پناہ نہیں دی ہوئی ہے, اہل حدیث مسجد میں وہ اہل حدیث بن کے گھسا ہوا ہے. میں اس نے ظن رکھتا ہوں, کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ جو حدیث کے علم سے واقف ہے وہ کبھی ناسبی ہو سکتا ہے. تو اپنی کتاب مذہب شیعہ پیج 24 میں اپنا بغض نکالتے ہوئے حدیث سفینہ کے بارے میں دیکھیں کیا الفاظ استعمال کرتا ہے. ورڈ بائی ورڈ حکیم فیض عالم صدیقی کے الفاظ ہیں. اس موقع کے لیے کسی من چلے نے حدیث سفینہ گھڑ لی, جسے امام مسلم نے بھی اپنی صحیح میں درج کر دیا. یہ اس کی جہالت ہے, مسلم شریف میں حدیث سفینہ ہے ہی کوئی نہیں ہے. یہ حکیم اور مریض, ذہنی مریض فیض عالم صدیقی, جس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ چلو یہ ہو سکتا ہے کہ بخاری کی جگہ مسلم کا حوالہ آ جائے, مسلم کی جگہ بخاری کا, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک حدیث بخاری اور مسلم میں نہیں کسی تیسرے درجے کی کتاب میں اور بندہ غلطی سے یہ کام کر لے. اور وہ کہتا ہے جی, اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ بخاری مسلم کا بھی یہ دشمن تھا, ان کی حدیث کو صحیح نہیں مانتا. کہتا ہے جی من چلے نے گھاڑ لی, اور جسے امام مسلم نے بھی اپنی صحیح میں درج کر کے دنیا رفض کے ہاتھوں میں ایک بہت بڑا ہتھیار تھما دیا. یہ کون سی دنیا رفض ہے جو چاروں کو خلفائے راشدین مانتی ہے؟ اہل تشیع کی چلو بات الگ ہے, شیعان علی کی, میں تو فرق کرتا ہوں رافضیوں میں اور شیعوں میں. یہ رافضی کون سا ایسا ہے جو ابوبکر عمر عثمان کی خلافت کو مانتا ہے, جن کے ہاتھ میں ہتھیار آ گیا حدیث سفینہ؟ ہتھیار تو سرج پہ ہے حدیث سفینہ. یہ ناسبیوں کے سر کے اوپر اصل میں تھوڑا پڑا ہے اہل سنت کی طرف سے. اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ خلافت 30 برس رہے گی, پھر ملک ہو جائے گا. انہیں تکلیف ہوگی. اچھا, کل کو یہ بھی کہے گا کہ صحیح مسلم میں جو 240 نمبر حدیث ہے ایمان والے چیپٹر میں, کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یہ حدیث بھی پھر کسی من چلے نے گھاڑ کے مسلم شریف میں داخل کر دی ہے, تو سیدھے سیدھے منکرین حدیث بن جاؤ. اور میں نے بہت عرصہ پہلے یہ ورڈک دی تھی, آج سے کم از کم 5 سال پہلے, اور یہ میرا گولڈن کوٹ اب بن چکا ہے کہ دنیا میں جتنے ناسبی ہوں گے نا وہ لازمن منکرین حدیث ہوں گے. کیونکہ حدیثوں کو اگر مانتے ہیں نا تو ناسبیت کی موت ہے. تو وہ آپ کو بخاری مسلم سے رفع دین کی حدیثیں مانیں گے, باقی نہیں مانیں گے. منکرین حدیث اور ناسبی لازم و ملزوم ہے, چاہے وہ اہل حدیث میں گھسے ہوئے ہوں یا منکرین حدیث میں گھسے ہوئے ہوں یا وہ بریلوی دیوبندیوں کے اندر گھسے ہوئے ہوں, منکرین حدیث ضرور ہوں گے ناسبی. یہ پیٹ رول ہے, ورنہ تو ان کی موت ہے. یہ مسلم کو یہ بھی اس نے کہا تھا من چلے نے گھاڑ لی ہے کہ علی کی محبت کیوں ایمان کا حصہ بن گئی, اور بغض اس کا جو ہے وہ منافقت کیسے بن گئی. صحیح مسلم 240 نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. تو یہ جو اس نے ورڈک لکھی مذہب شیعہ پیج نمبر 24 میں, شیخ زبیر صاحب نے بھی اس کو نقل کیا مقالات کے اندر اور باقاعدہ رد کیا. اور شیخ زبیر صاحب نے کہا اس نے تو تینوں بلنڈر مارے ہیں. نمبر 1 بلنڈر, حدیث سفینہ کوئی من گھڑت من چلے نے نہیں گھڑی ہے, 10 محدثین نے اس کی توثیق کی ہوئی ہے, اور حدیث کی کتابوں میں ہے, تمام مین سٹریم کی کتابیں, مسند احمد, سنن نسائی الکبریٰ, جامعہ ترمذی, سنن نبی داؤد, یہ ساری مین سٹریم کی کتابیں. اچھا, دوسرا بلنڈر اس نے کہا صحیح مسلم میں, جا کے مسلم میں یہ حدیث ہی نہیں ہے. یہ اس کا علمی مقام بھی آپ کو پتہ چل گیا. اور تیسرا بلنڈر اس نے کہا کہ رافضیوں کے ہاتھ میں یہ ہتھیار آ گیا. بھائی رافضی تو ابوبکر عمر کی خلافت کو مانتے ہی نہیں ہیں, ان کے ہاتھ میں ہتھیار کیسے ہو گیا 30 سال کی خلافت؟ یہ تو اہل سنت کے ہاتھ میں ہتھیار آیا ہے ناسبیوں اور رافضیوں کے سر پہ مارنے کے لیے تھوڑا. ٹھیک ہے, تو کوڑوں ماریا کرو جڑا کو ہضم بھی ہو جائے. جیسے آپ کو پتا ہے ہیفرے کے اطرافات لکھ کے محمد بن عبد الوہاب صاحب کے اوپر منسوب کر دی, کسی من چلے نے لکھ کے نا کتاب یہ, اور وہ کہتا ہے جی محمد وہاب صاحب جو ہے نا یہ انگریزوں کے ایجنٹ تھے, اور وہ ہیمفرے ایک تھا ان کا ایجنٹ, اس کی پرسنل ڈائری چوری ہوئی, اس میں اس نے لکھا کہ یہ میں نے نیا فرقہ جو ہے نا وہ اہل سنت کے اندر جو ہے وہ داخل کر دیا ہے, لیکن چور اپنی لنگوٹی چھوڑ کے جانا ہے. وہ غلطی ہوئی, کہنا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب صاحب جڑے نے نا وہ انہوں نے صحیح بخاری تو بڑی چیڑ سی, صحیح بخاری کی ذرا عزت نہیں کرتے تھے. اس کے برعکس ایک حنفی عالم دین تھے جو کہ صحیح بخاری کو ہی مانا کرتے تھے حق, ایڈا بڑا جھوٹ. ٹھیک ہے, تو وہ چور اپنی لنگوٹی چھوڑ دیتا ہے, تو حنفی عالم دین وہ صحیح بخاری سے بڑی قیدت ہے, اور قیدت شاید اس درجے کے چم کے رکھ دیندے ہون,
پڑھنے دے حد تک کوئی عقیدت نہیں ہے. تو اس طرح کا کوڑ مار دیتا ہے بندہ, کوئی جھوٹ بول جاتا ہے تو پکڑا جاتا ہے. یہاں پہ بھی فیض عالم صدیقی صاحب پکڑے گئے کہ رافضیوں کے ہاتھ میں ہتھیار ہے. رافضی کون سا ہے جو ابو بکر عمر عثمان کی خلافت کو مانتا ہے, خلفائے ثلاثہ کی؟ یہ اصل میں رافضیوں اور ناسبیوں دونوں کے سر کے اوپر ہتھوڑا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ ننگی تلوار ہے حدیث سفینہ. اسی خبیث ناسبی نے اپنی بک سادات بنی رقیہ میں مولا علی علیہ السلام کی خلافت کو لکھا ہے نام نہاد خلافت. دیکھیں, نام نہاد خلافت, یہ نہیں کسی کو نظر آتی. ٹھیک ہے, سیدنا علی کے بارے میں آپ جتنے بکواسات کر لیں, آپ کو کبھی سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا کہ آپ رافضی ہیں. ہاں, جب بنو امیہ کی بدماشیوں کو آپ کھولیں بخاری اور مسلم کی روشنی میں, آپ کو رافضی کہنا شروع کر دیں گے. یہ آپ دیکھ لیں سائملٹینیس کنٹراسٹ. اور اس نے کہا نام نہاد خلافت, سیدنا علی کی خلافت کی توہین کی. اس کے برعکس امام ابن تیمیہ المتوفا 728 ہجری, جو اہل سنت میں ایک بڑی ڈومیننٹ پرسنالٹی ہیں, مجھے کئی معاملات میں ان سے اختلاف بھی ہے, لیکن جو ان کی پازیٹو بات ہے میں آج کوٹ کرنے لگا ہوں. میرے اوپر یہ بھی الزام ہے کہ میں جی ابن تیمیہ کو ناسبی کہتا ہوں, نعوذ باللہ. میں انہیں اہل سنت کا امام مانتا ہوں, اور ان سے جو میرے اختلاف رہے وہ تو ڈنکے کی چوٹ میں بخاری مسلم کی حدیث کی روشنی میں موجود ہے. اور یہ جو میں اب ان کے ورڈ بائی ورڈ فتاوی ابن تیمیہ کی جلد 35 پیج 18 سے پیج 18 سے ورڈ بائی ورڈ امام ابن تیمیہ کے میں الفاظ پڑھ کے سناؤں گا. امام احمد بن حنبل المتوفا 241 ہجری کے ریفرنس سے امام ابن تیمیہ نے باقاعدہ حدیث سفینہ کا دفاع کیا ہے. اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ ان کو ناسبی کہا جا سکتا ہے. اب بسا اوقات شیعہ کے رد کے اندر, جس طرح شیخ البانی نے بھی لکھا ہے کہ وہ بعض اوقات شیعہ کے رد کے اندر اس طرح کے الفاظ استعمال کر جاتے تھے غلو والے, ادروائز ایسا نہیں تھا. امام ابن تیمیہ کے الفاظ ورڈ بائی ورڈ حدیث سفینہ کے اوپر فتاوی ابن تیمیہ جلد 35 پیج 18, وہ کہتے ہیں کہ حدیث سفینہ پر امام احمد اور باقی ائمہ نے, یعنی امام احمد سے مراد احمد بن حنبل, چاروں خلفائے راشدین کی خلافت کے سلسلے میں اعتماد کیا ہے. اور امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کی تصحیح بھی کی ہے اور ان لوگوں پر حجت پیش کی ہے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں توقف کرتے ہیں, کیونکہ اس وقت لوگوں میں تفرقہ پیدا ہو گیا تھا. اسی لیے امام احمد بن حنبل نے کہا کہ جو شخص مولا علی کو چوتھا خلیفہ نہ مانے وہ اپنے گھر کے گدھے سے زیادہ گمراہ ہے. اور امام احمد نے ایسے شخص کے ساتھ رشتہ اور نکاح کرنے سے بھی منع کیا ہے جو سیدنا علی کو چوتھا خلیفہ. تسی سوچو گے بھی یہ کیڑے نے, نے مجھے خود اہل حدیثوں میں ایسے لوگ ملے ہیں جو سیدنا علی کو چوتھا خلیفہ نہیں مانتے. بعد میں خیر شیخ زبیر صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی, پھر انہوں نے رجوع بھی کیا. میں آپ کو اپنی یونیورسٹی کے زمانے کی بات بتا رہا ہوں, 1996 کی. یہ الفاظ میں نے خود سنے ہوئے ہیں. پھر خیر کچھ عرصے بعد وہ کہتے ہیں ہم شیخ, میں تو اس نے شیخ زبیر صاحب کو جانتے ہی نہیں تھا. ان کا نہیں جی ہم نے رجوع کیا, سیدنا علی ہی چوتھے خلیفہ ہیں. یہی تو اہل حدیث کی خوبصورتی ہے. میں اس لیے کہتا ہوں میں سب سے بڑھ کر اہل حدیث سے محبت کرتا ہوں کہ جب صحیح حدیث سامنے آ جائے تو اپنے بزرگ بابوں کو چھوڑ دیتے ہیں, الحمدللہ. تو امام احمد ابن تیمیہ, اچھا امام ابن تیمیہ کا نام بھی احمد ہے, احمد ابن تیمیہ, وہ امام احمد بن حنبل کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ ایسے شخص کے ساتھ رشتہ کرنا بھی منع ہے, نکاح بھی منع ہے. اور یہ بات فقہائے اہل سنت اور دین کے پہچان والے صالحین کے درمیان متفقن علیہ ہے, اور یہی عوام الناس کا مذہب ہے. اور اس عقیدہ میں ان کی مخالفت بعض بدعتیوں نے کی ہے اہل کلام میں سے. مثلا اب وہ کہتے ہیں 4 قسم کے اہل بدعت ہیں جنہوں نے حدیث سفینہ کا انکار کیا ہے, اور چاروں کو امام احمد بن حنبل اور امام احمد ابن تیمیہ نے کہا یہ بدعتی ہیں. نمبر 1 روافظ, جو کہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت میں طعن کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ان کو بھی یہ حدیث سفینہ ہضم نہیں ہوتی. نمبر 2 خوارج, جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں دامادوں حسن, عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہما کی خلافت میں طعن کرتے ہیں. اور نمبر 3 بعض ناسبیوں نے جو کہ سیدنا علی کی خلافت میں طعن کرتے ہیں. اب امام نے تیمیہ خود ناسبی کیسے ہو سکتے ہیں, تو ناسبیوں کا بھائی نیم رد کر رہے ہیں. اور نمبر 4 ان نام نہاد سنی جاہلوں نے جو کہ علی کی خلافت میں توقف کرتے ہیں, جو کہتے ہیں نہیں خاموشی اختیار کرتے ہیں, اس ٹائم تو جھگڑا ہو گیا سی, پتہ نہیں معاویہ ٹھیک سی علی ٹھیک سی. ان کو امام نے تیمیہ لکھا ہے جاہل, نام نہاد سنی. انہوں نے کہا ہے سنی نہیں ٹنی نے, یعنی میری لینگویج میں سوڑ سنا کے سنی, ٹنی, بکش نہیں ہے. تو لہذا اہل تشیع کا امام ابن تیمیہ پہ ناسبیت کا الزام غلط ہے.
بہرحال بعض کا جذبات میں انہوں نے منہاج السنہ میں ایسی کچھ باتیں کی اور حدیث غدیر خم کے بھی کچھ حصے کا انہوں نے انکار کیا. تو بہرحال کسی کی زندگی کو ٹوٹیلٹی میں دیکھنا چاہیے. کسی ایک خاص موقع کے اوپر آپ کو غلطی نوٹ کر کے 0 سے ملٹیپلائی نہیں کر سکتے. اوور آل ٹوٹیلٹی میں دیکھنا چاہیے.